السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ تفسیر میں سورہ ناس کی تفسیر آئی تھی۔ الحمدللہ آج سورہ فلق کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق، ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ نے دونوں سورتیں پڑھیں۔ مسلم کی حدیث نمبر 814، ترمذی کی حدیث نمبر 2902۔ کیا فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہے جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ کون سی دونوں صورتیں؟ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 814 نمبر، ترمذی کی حدیث نمبر 2902۔ ابن عابس جہنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعہ بچاؤ نہ بتاؤں؟ کیا فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعہ بچاؤ یعنی بچاؤ کا ذریعہ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتین ہیں۔ دونوں صورتوں کا ذکر مطلب سورہ فلق اور سورہ ناس کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتین ہیں۔ سنن نسائی البانی حدیث نمبر 454 والیوم 3۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کس سے؟ انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 405 والیوم نمبر 2۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق کی سورہ اور قل اعوذ برب الناس کی سورہ پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی۔ بخاری کی حدیث 516، مسلم کی حدیث 2192۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے۔ کون دو صورتیں؟ یہی قل اعوذ برب الفلق کی سورہ اور قل اعوذ برب الناس کی سورہ۔ جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا تو کیا نکلا؟ یہ کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہ پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ دیکھیے اس یہودی نے جو اللہ کے رسول پر جادو کیا تھا، کیا تھا اس میں؟ کنگھی کے دندانوں، کنگھی کے جو دانت ہوتے ہیں وہ، اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہ پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھول گئیں
اور سوئیاں بھی نکل گئی اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے. یعنی سورہ پڑھتے چلے گئے، جیسے جیسے سورہ آیت ختم ہوتی گئی گرہ کھلتی گئی، اور جہاں تک جب سورہ پوری ختم ہو گئی گرہ بھی پوری کھل گئی. اور یہ گرہ کھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا محسوس کیے؟ ایسا جیسے کوئی شخص جکڑا ہوا ہو وہ آزاد ہو گیا. یہ بخاری کی حدیث ہے، فتح باری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5763، مسلم کی حدیث 2189. آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق کی سورہ، قل اعوذ برب الناس کی سورہ پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے، پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے، پہلے سر، چہرے، پھر جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے. اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے. یہ بخاری کی حدیث ہے 5017. کیا معمول تھا ان کا؟ کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر پھونکتے، پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے، پہلے سر، چہرے، پھر جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے. اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے. یہ بخاری کی حدیث ہے 5017. الفلق، الفلق کے رائج معنی صبح کے ہیں، یعنی صبح کی تخصیص، اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالی رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والوں کو امن بھی دے سکتا ہے. یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ صبح کی روشنی ہو جائے، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہو. اسی طرح کیا مطلب؟ خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کی کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے. یہ عام ہے، اس میں شیطان اور اس کی ذریت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنے بلوں سے، کچھاروں سے، گھروں سے باہر نکلتے ہیں. اسی طرح جرائم پیشہ افراد بھی اپنی بری حرکتوں، اپنے برے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی نکلتے ہیں. ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے. غاسقن رات، وقب داخل ہو جائے یعنی چھا جائے. ومن شر غاسقن اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. نفاسات مؤنث کا صیغہ ہے جو نفوس موصوف محذوف کی صفت ہے. من شر النفوس النفاسات یعنی گروہ میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ. اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے. ومن شر النفاسات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی. جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں اور گرہ لگاتے جاتے ہیں. عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، حسد یہ ہے کہ حاسد محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے، چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے. حسد کے زوال کی نعمت، جس طرح سے حاسد جو حسد کرتا ہے، کسی آدمی کے مال و اسباب دے کے حسد کرتا ہے، یعنی اس کے مال و اسباب کے زوال کے بارے میں تمنا کرتا ہے، تو اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک بہت ہی بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کھا جاتی ہے. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ پھر کسی دن سورہ اخلاص کی تفسیر پیش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.